کی دعا ہے یہ، نہ صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، چرخ نو بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین منی وانا من الحسین، حسین منی وانا من الحسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کا میزبان شکیل گیلانی آپ کی خدمت میں اپنے معزز مہمانان گرامی کے ہمراہ حاضر۔ یہ آج یوم عاشور، یقیناً جس وفاداری، رواداری، محبت اور اخوت کا مظاہرہ پاکستان میں کیا گیا، آج ہمیں اس سے کہیں زیادہ اس کی ضرورت ہے۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا، حسین وہ کردار ہے، جب نمرود تھا تو وہ ابراہیم تھے، جب فرعون تھا تو اس کے مقابل وہ موسیٰ علیہ السلام تھے، اور جب ذبیح اللہ کا وقت تھا تو وہ اسماعیل علیہ السلام تھے، اور جب مکمل ہوئے تو حسین ابن علی کی ذات بن کر ابھرے، اور آج ہمارے دلوں کی دھڑکن، ہمارے ایمان کی تازگی۔ اور سچی بات یہ ہے کہ حسین سب کا، حسین رب کا۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ کربلا اور یوم عاشور ہے۔ یوم عاشور میں بہت ساری صعوبتیں، بہت ساری مشکلات، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ اس کائنات میں یہ داستان، یہ سانحہ اپنی نوعیت کا منفرد ہے، بے مثال ہے، تو غلط اور بے جا نہ ہوگا۔ آج ہمارے دلوں کو منور کرنے کے لیے ہمارے معززین یہاں موجود ہیں، اور یقیناً ذکر اہل بیت اطہار اور خاص طور پہ سید الشہداء امام عالی مقام کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک، ہدیہ عقیدت، مودت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ میں تعارف کرواؤں گا اپنے معزز مہمانوں سے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں علامہ سید حسین نجفی صاحب، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں صاحبزادہ سید محمد ضیاء محی الدین گیلانی صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سید محمد تقی صاحب۔ آپ معزز مہمانوں کا شکریہ۔ علامہ صاحب، میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ آج یوم عاشور ہے، ہر آنکھ یقیناً پرنم ہے، اور جب ہم ذکر اہل بیت اطہار کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں امام الشہداء سید امام علی مقام کی، تو ہمیں ایک خاص پیغام ملتا ہے۔ آپ ہمیں ڈیفائن کیجئے، ہمیں ایجوکیٹ کیجئے کہ یوم عاشور جو ہے وہ بنیادی طور پہ انسانیت کو کیا پیغام ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ کربلا ایک ایسا واقعہ، دردناک واقعہ ہے کہ جو تمام تاریخ اسلامی کے تمام ادوار میں اور تمام حالات میں امت کے اوپر ایک غالب عنصر کے طور پر یہ موجود رہا ہے۔ امام نے اپنے خروج کے واقعے کو اور اپنے ہدف کو خود ہی مشخص کیا اور بتایا، انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا ظالما، انی خرجت لاصلاح امت جدی ولان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر۔ میرا خروج کسی فضول اور کسی ایسے ہی بے وجہ سے میں اٹھ کے نہیں خروج کر رہا کہ میں نے کوئی حکومت حاصل کرنی ہے۔ میں اس لیے خروج کر رہا ہوں اس ظالم کے خلاف کہ امر بالمعروف کروں، نہی از منکر کروں، اصلاح کروں اپنے جد کی امت کی۔ پھر کہتے ہیں یزید شارب الخمر قاتل النفس المحترمہ، یزید شرب خمر کرنے والا، یعنی شراب پینے والا شخص ممبر رسول کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ یعنی اگر امام چاہتے تو شخصی جو ہے نا نماز اور روزہ اور حج، اس سے کوئی معنی نہیں تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ امت جد کی اصلاح کرنی تھی۔ اس وقت وہ جو پیغام تھا جو پیغمبر لے کر آئے تھے، وہ جو امت تھی وہ بکھر رہی تھی۔ اسی کا اظہار یزید نے اس وقت جب سر امام حسین علیہ السلام کو سامنے لے جایا گیا تو دندانہائے مبارک امام حسین پر چھڑی چلا کے کہتا ہے کہ اے احد کے میرے رشتہ دارو، کدھر ہو تم؟ آؤ آج آ کر دیکھو یہ دن اس دن کے مقابلے میں، یعنی وہ جو جاہلیت کے زمانے میں مارے گئے افراد تھے بنی امیہ کے، وہ بنی ہاشم کی ان قربانیوں کے مقابلے میں قرار دے رہا تھا، پھر ساتھ متمثل ہو رہا تھا اس شعر کے ساتھ، اور کہہ رہا تھا کہ لعبت بنو ہاشم بالملک،
بنی ہاشم نے تو یہ ڈھونگ رچایا ہوا تھا. لا خبر جاء ولا وحی نزل، نہ کوئی خبر ادھر سے آئی تھی نہ کوئی وحی نازل ہوئی تھی. یعنی اصل کلی کا انکار کرنے کے قریب تھا. اور پھر ایک اور چیز جو بہترین انجام پائی ہے اور واقع کربلا کے بعد بالکل تبدیل ہو گئی ہے کہ اس واقع کربلا سے پہلے والے جو بھی حاکم ہوتے تھے ان کا عمل کانہ اسلام کا جز بن جاتا تھا. لیکن واقع کربلا کے بعد جو بھی ظالم اور جائر غلط عمل کرتا تھا یہ اس کے اپنے تک محدود تھا، وہ اسلام کا جز نہیں بنا. یہ ایک بہت بڑا ایک انقلاب تھا کہ جو امام، یعنی امام نے جیسے ابن ابی الحدید المعتزلی وہ شرح نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 51 میں اس کی واقعے کی ساری تفصیل جو جنگ صفین کے اندر جو ہوئی میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں سید اہل الاباء، یعنی انکار کرنے والوں کے سردار، یعنی جن کو اگر وہ قبول کر لیتے تو حمیت نہ رہتی، اگر وہ قبول کر لیتے تو دنیا میں غیرت نہ رہتی، اگر وہ قبول کر لیتے تو اسلام کا نام و نشان ختم ہو جانا تھا. بالکل صحیح. یزید اپنے اہداف کا اظہار کر رہا تھا. یہ جو واقع کربلا ہے ما قبل اور ما بعد کے لیے صورتحال کو مشخص کرتا ہے، بتاتا ہے اے انسان، اے مسلمان، کہ تم اپنے اندر کو دیکھو، تم نے کس طرف کھڑے ہونا ہے. آیا ویلیوز کے ساتھ کھڑے ہونا ہے؟ آیا آزادی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے؟ پھر خود فرماتے خود انی لا ارى الموت الا سعادتا والحیات مع الظالمین الا برما، میں موت کو سعادت کے سوا کچھ نہیں دیکھتا اور ظالموں کے ساتھ کھڑے ہونے کو سوائے ذلت اور رسوائی کے کچھ نہیں دیکھتا. سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات کی آپ نے. محی الدین صاحب، میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ یہ جس علامہ صاحب نے بھی تفصیل ہمارے ساتھ شیئر کی، بنیادی طور پہ اگر ہم دیکھیں اس واقعہ کربلا کو، تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے، لیکن جو پیغام حسینیت ہے وہ آج ہم تک مؤثر انداز پہ پہنچ بھی رہا ہے. لیکن بعض مقامات پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کی مثال دی جائے دور حاضر میں تو سویڈن کی مثال ہمارے سامنے ہے، لیکن باوجود اس کے جو ہمارا نقطہ نظر ہے، جو ہماری فیلنگز ہے، یا جس انداز سے ہم دیکھتے ہیں حسینیت کے اس پرچار کو مزید سربلند کرنے کے لیے، پہنچانے کے لیے، کیا ابھی کسی اور حکمت عملی کی ضرورت ہے؟ اس سلسلہ میں یہ عرض کروں گا کہ سب سے پہلے حکمت عملی کو دیکھنے سے پہلے مارکہ کرب و بلا کا سارا ظہور پذیر ہونا ہمارے سامنے موجود ہے، تاریخ کی صورت میں صفحہ ہستی پر محفوظ ہے. لیکن ہمیں حسین ابن علی علیہ السلام کے مقام اور شخصیت کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کون حسین جو راکب دوش رسول بھی ہے، زینت حجرہ بطول بھی ہے. بے شک ایسی عظیم ہستی کہ جس کی کہیں پہ بھی مثال ہمیں نظر نہیں آتی. اور پھر آپ نے جب میدان کربلا میں جلوہ گری فرمائی تو اس وقت کون ایسا جرری ہے، کون ایسا بہادر ہے، غیور ہے، دلیر ہے جو خود یہ اعلان کرے لو کان دین محمد لم یتقم، کہ حسین جانتا ہے کہ قتل حسین کے بغیر، شہادت حسین کے بغیر دین قائم نہیں ہو سکتا. ہمارے لیے آج جو فکر آپ نے ذکر کیا کہ حکمت عملی یہ ہونی چاہیے کہ سارے ایک پلیٹ فارم پہ، ساری ایک مشن پر، ایک نظریے پر جمع ہو جائیں. وہ کیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام جب آپ اس آیت مقدسہ کو پڑھتے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور گروہ میں نہ پڑ جاؤ، فرقہ بازی کا شکار نہ ہو جاؤ، منبر پر جلوہ فرما ہوتے، 7 لوگوں کو اکٹھا کر کے یہ اعلان کرتے نحن حبل اللہ الذی قال اللہ تعالی فیہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. اے لوگو، ہم آل محمد کو پہچانو، آل رسول کو پہچانو، پنجتن پاک کو پہچانو. ہم ہی وہ اللہ کی رسی ہیں، ہم حبل اللہ ہیں جس کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے کا حکم اللہ نے ہمیں قرآن میں دیا ہے. اس لیے سب سے پہلے قرآن کو سمجھنا ہے تو ناطق قرآن حسین ابن علی کو سمجھو. آج وجہ یہ ہے کہ جو یہ بے حرمتی کے واقعات ہو رہے ہیں، جو مسلمان ذلت و رسوائی کا شکار ہیں، ہم نے قرآن، ناطق قرآن، صاحب قرآن کی تعلیمات سے اپنا منہ پھیر لیا ہے اور ان ایام کو ہم محض رسم کے طور پر، رواج کے طور پر گزارتے ہیں. عملی طور پر اپنے کردار میں، افکار میں، گفتار میں ان عظیم ہستیوں کے کردار کی خوشبو لائیں، پھر ہمارا اٹھنا بھی بے مثال ہوگا اور پھر ہم وہ عروج حاصل کریں گے جس کا اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا ہے
کہ اگر تم مومن ہو کامیابی تمہارا ہی مقدر بنے. یقیناً بڑی خوبصورت بات کی آپ نے. تقی صاحب، میرا جس طرح یہ قرآن مجید کی آیہ مبارکہ کا حوالہ دیا گیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، دور حاضر میں ہم یہ دیکھتے ہیں ہمیں حسینیت بھی نظر آتی ہے، اور جہاں حسین ہے وہاں یزیدیت بھی ہے. حسین ہے جبکہ یزیدیت ختم ہو گئی، لیکن دور حاضر میں بھی ہمیں بہت سارے مقامات ایسے ہیں جہاں ہماری جو فکری سوچ ہے یا وہ جو بشری تقاضے ہیں وہ یقیناً محرم کے ایام کے علاوہ بھی ہم سے اس بات کے متقاضی ہیں کہ ہم حسینیت کو فالو کریں اور حسینیت کے جو پیغامات ہیں ان کو عام کریں. اس کے حوالے سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہم جہاں کھڑے ہیں ہم نعرے لگاتے ہیں، جس طرح گیلانی صاحب نے یہ بات بڑے مدلل انداز میں بیان فرمائی. دور حاضر میں ہمیں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم بات کریں نواز رسول، گوشہ بطول، حضرت امام علی مقام کی، تو انہیں نہ تو مسند چاہیے تھی نہ انہیں اقتدار چاہیے تھا، لیکن کیا وجہ تھی کہ ان کے اندر ایسا جو جذبہ، ایسی جو مودت، اور دور حاضر میں بھی اس کی ہمیں ضرورت محسوس ہوتی ہے. آپ ہمیں بتائیے کہ ہماری بحیثیت ذمہ داریاں جو مسلمان کے طور پہ ہیں، کیا ہم ان کو محبت حسین سے لنک کرتے ہوئے ان تعلیمات کو فالو کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے 1,24,000 پیغمبر بھیجے اور حضرت محمد مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم اپنا آخری نبی اور نجات دہندہ بنا کر بھیجا. اب محمد مصطفیٰ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا تھا. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے عظمت حسین کو دیکھنا ہے کہ یہ کون ہے حسین. یہ وہ حسین ہیں جن کے بارے میں محمد مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ حسین منی وَأَنَا مِنَ الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. جی. محمد مصطفیٰ ایک جگہ گزر رہے تھے، ایک جگہ سے ایک بچے کے رونے کی آواز آئی، تو محمد مصطفیٰ نے کہا کہ ٹھہر جاؤ اور اس کے گھر والوں کو بلا کے لاؤ کہ اس بچے کو چپ کراؤ. جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس بچے کے رونے کی آواز میرے حسین کے رونے کی سی. اللہ اکبر. یہ محبت حسین تھی. یہ وہ حسین ہیں کہ محمد مصطفیٰ مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے ہیں اور امام حسین آپ کے پشت پر سوار ہو جاتے ہیں. تو کیا عظمت حسین ہے کہ جبرائیل یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، عبادت تو اللہ کی ہے لیکن حسین جب تک خود نہ اترے. تو یہ محمد مصطفیٰ کا عظمت حسین دکھانا تھا. اور پھر جیسے اللہ نے فرمایا کہ حدیث ثقلین نے حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ ہے وہ اہل بیت اترتی. اگر تم ان دونوں کے دامن سے تمسک رکھو گے، کیونکہ قرآن صامت ہے اور یہ محمد و آل محمد قرآن ناطق ہیں، اور اب تم نے اگر ہدایت لینی ہے تو ان دونوں کے دامن سے وابستہ رہنا. اب جب تک ان کو تھامے رکھو گے تو حوض کوثر تک مجھ پر پہنچ جاؤ گے. شہادت حسین علیہ السلام، حضرت امام حسین سے یہ پوچھا کسی نے کہ انقلاب کیسے آتا ہے؟ جی. تو آپ نے فرمایا کہ اپنی ذات کی اصلاح کر لو، اپنی ذات سے شروع کر دو تو انقلاب آ جائے گا. تو امام حسین علیہ السلام کا جو قربانی کا درس ہے اور قربانی کا سبق ہے وہ یہ ہے کہ امام حسین کی بیعت کیا تھی؟ بیعت حلف نامہ ہے کہ میں اطاعت کروں گا، جس کی بیعت ہو رہی ہے اس کی اطاعت کروں گا. تو امام حسین کی بیعت 1,24,000 پیغمبروں کی بیعت تھی. یہ 2 فکر تھی. یزید یہ سمجھتا تھا کہ طاقت حق ہے اور امام حسین نے یہ ثابت کیا کہ حق طاقت ہے، کیونکہ اسی لیے حضرت محمد مصطفیٰ نے بھی فرمایا تھا کہ الحق مع علی و علی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. اور پھر کہا کہ بار الہا حق کو ادھر پھیر دے جدھر حق ہے. تو محمد مصطفیٰ نے محمد و آل محمد کی عصمت کو اور عظمت کو
اجاگر کیا اور ان کو بتایا، اور پھر کہا کہ میں تم سے اجر رسالت کا اجر کچھ نہیں مانگتا، صرف یہ کہ میری آل سے مودت کرنا، میری آل سے محبت کرنا۔ وہ پیغام حسین کیا تھا؟ پیغام حسین صرف یہ تھا کہ قربانی دے کر دین کو بچایا، نماز کو بچایا، قرآن کو بچایا۔ اور جناب زین العابدین جب اذان ہو رہی تھی اور یزید کے دربار میں جب اذان ہو رہی تھی تو جناب زین العابدین نے کہا کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا تو امام زین العابدین کہا، یزید کو مخاطب کیا کہ یہ تمہارے نانا کا نام لیا جا رہا ہے یا میرے نانا کا نام لیا جا رہا ہے؟ سبحان اللہ۔ یہ دین محمد جس کے بارے میں جیسے علامہ نے شروع میں فرمایا کہ نہ کوئی وحی آئی تھی، نہ کوئی قرآن آیا تھا، تو پھر یہ محمد مصطفیٰ کا نام لیا جا رہا ہے۔ تو یہ وہ قربانی ہے جو ہمیں درس یہ دیتی ہے کہ کسی بھی دور میں، کسی بھی زمانے میں جبر کے آگے ڈٹ جانا ہے، لیکن صبر سے، قربانی سے۔ کیسی کیسی قربانیاں ہیں، 6 مہینے کے ششماہی کو بھی اس کو شہید کروا دیا۔ علی اکبر 18 سال کا، شکل پیغمبر علی، حضرت علی اکبر کو کہتے ہیں۔ شکل پیغمبر کیوں تھے؟ کہتے ہیں کہ جب ہمیں یہ ہماری خواہش ہوتی تھی کہ حضرت محمد مصطفیٰ کی زیارت کریں تو ہم علی اکبر کے چہرے کی زیارت کر لیے کرتے۔ بے شک ایسے ہی زینب سلام اللہ نے چکیاں پیس پیس کر 18 سال جو ہے، اور جب علی اکبر کی بھی شہادت دی ہے، اور پھر حضرت عباس جو وفا کا نام ہے، وفا کو ناز ہے جس پر اسے عباس کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت۔ وفا کو ناز ہے جس پر اسے عباس کہتے ہیں، لگے جو ثانیے حیدر اسے عباس کہتے ہیں، علم گاڑے جو پتھر پر اسے کہتے ہیں سب حیدر، علم گاڑے جو پانی پر اسے عباس کہتے ہیں۔ بڑی کمال بات کی آپ نے علامہ صاحب۔ جس طرح نکیشہ صاحب نے یہ بات فرمائی کہ انقلاب کربلا جو ہے اس میں یقیناً حسینیت ہے، عاشور کا دن ہے۔ امام علی مقام کی شہادت کے بعد جو منظر ہے، جو صورت ہے، اگر اس کو ہم ایک لمحے کے لیے اس تخیل میں جاتے ہیں تو وہ بے بسی، لاچارگی، پسماندگی اور یہ ساری چیزیں یقیناً ہمارے دل میں، اگر ہم صاحب دل ہیں، صاحب نسبت ہیں، صاحب خیال ہیں اور حسین سے رغبت رکھتے ہیں، تو میرا خیال ہم تو خود اپنے اندر جو جذبہ ہے شاید اس کی عکاسی نہیں کر پاتے، کیونکہ یہ ایک ایسا سانحہ، ایک ایسا واقعہ جو نہ صرف انسانی مزاج کا بلکہ انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ دور حاضر میں یہ ضرور آپ سے عرض کرنا چاہوں گا، اس پہ آپ ضرور روشنی ڈالیے کہ عاشور کے اس ٹائم کا حوالہ دیتے ہوئے منظر کشی فرمائیے کہ کیا عالم ہوگا وہ۔ ایک خوشی اور غمی، یہ 2 عنصر ہیں، 2 ایلیمنٹس ہیں جو انسان کی زندگی میں ہے، اور ہم عام زندگی میں خوشی اور غمی ہماری زندگی کے اندر، لیکن خوشی ایسی چیز ہوتی ہے کہ جب انسان خوشی حاصل ہوتی ہے تو جو مثلا بیٹی کی شادی ہے فلاں تو بلایا جاتا ہے، لیکن جب غمی کا مورد ہوتا ہے نا تو پھر اس میں بلانا نہیں ہوتا، وہ تو ایک سرایت کرتی ہے کہ فلاں کے گھر میں مرگ ہے تو ہم نے بھی اس کے ساتھ تعزیت کرنی ہے۔ اور وہ جو غم ہے وہ اس طرح کا ایک عنصر ہے، وہ سب پر، خواہ وہ مسلمان ہے غیر مسلم ہے، سب کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے۔ کربلا کے واقعے کے اندر اس غم نے، اس حزن نے اور اس بکا نے اتنی جان ڈال دی ہے کہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، سب کے اندر اس بکا اور حزن نے جو جس طرح سے شہادت ہوئی ہے اور جس طرح سے پیش کی گئی ہے، اس نے ہر طرف سرایت کر گئی ہے پوری تاریخ۔ جیسے ابتدا میں نے کہا تاریخ اسلام کے اوپر اس واقعے نے شدید اثر ڈالا ہے۔ امام رضا علیہ السلام سے حدیث ہے، یا ابن الشبیب ان کنت باقیا فابک علی الحسین، اگر تو نے رونا ہے، ابن ریان ابن شبیب آ کے اول محرم کو آتا ہے تو امام کہتے ہیں کہ اے ابن شبیب اگر تو کسی ان کنت باقیا لشیء، اگر کسی شے پر رونا چاہتا ہے فابک علی الحسین، تو میرے جد حسین پر رو، ان جدی الحسین ذبح کما یذبح الکبش، میرے جد حسین کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے قربانی کو ذبح کیا جاتا ہے۔ روز عاشور جو اس وقت کے اندر ہے، اس دن اس طرح سے گھیرا کیا گیا فرزند رسول کا کہ روایت کے الفاظ ہے کہ حسین کو ایسے گھیرا کیا انہوں نے جس طریقے سے انگوشتر کے اندر جیسے نگینے کو جیسے انگوشتر نے گھیرا ہوا نہیں ہوتا،
اس طرح سے ہم اعداء نے ہم طرف سے گھیر لیا تھا. اور پھر ابھی حسین اس دنیا سے گئے نہیں تھے, خیام کے اوپر حملہ کیا. تو امام نے وہاں پہ کہا ہے کہ ان لم تکن لکم دین ولا تخافون المعاد فکونوا احرارا لدنیاکم, اگر تمہارے کوئی دین نہیں رکھتے, اگر تمہاری کوئی معاد پر اور قیامت پر کوئی ایمان نہیں رکھتے, لااقل تم اس دنیا میں آزاد مرد اور حر ہو جاؤ. میں ادھر زندہ ہوں تو میرے گھر کے اوپر حملہ کر رہے ہو. اس کو کہتے ہیں ہر طرف سے امام کو گھیرا ہے, کوئی امام کو نیزہ مارتا ہے, کوئی امام کو, ایک نافع کسی ایک شخص نے آ کے امام کی ہنسلی پہ مارا ہے, کسی نے آ کے چہرہ مبارک پہ مارا ہے. اچھا اب آپ دیکھیں کہ اب اس کے بعد جب یہ واقعہ ہو گیا, امام کی شہادت ہوگی, میرے پہ اتنی سکت نہیں ہے کہ میں وہ شہادت کے اور اس ملعون شمر کے اس واقعے کو پڑھ سکوں, لیکن جب واقعہ ہو گیا, امام کا سر بدن سے جدا کر لیا گیا, اور سب سے پہلا سر جو بدن سے جدا ہوا سر امام حسین علیہ السلام کا, جو روز عاشور جدا کیا گیا. پھر انہوں نے خیام پر حملہ کیا, اور پھر خیام پر حملہ کرنے کے بعد اس کو آگ لگا دی. بچے جب آگ لگتی تھی تو بچے ایک خیام سے دوسرے خیام کی طرف, اس خیام سے دوسرے خیام کی طرف, یہاں تک کہ اس بستر پر کہ جس بستر کے اوپر امام زین العابدین علیہ السلام موجود تھے, وہ کھینچ دیا گیا. امام زین العابدین منہ کے بل زمین کے اوپر گرے, بیمار تھے. اس حال میں بنی ہاشم کے ساتھ انہوں نے یہ سکون. اچھا ایک روایت ہے کہ فاطمہ جو بنت حسین علیہ السلام ہے, وہ کہتی ہیں کہ مجھ سے جب ایک چادر چھیننے کے لیے ایک شقی آگے بڑھا تو رو رہا تھا. تو میں نے کہا کہ تم رو کیوں رہے ہو؟ کہتے اس واسطے میں رو رہا ہوں, تم لوگوں کے حالت زار کو دیکھ کے میں رو رہا ہوں. تو پھر کہا تم پھر ہماری اس طرح سے ہمارے ساتھ سلوک کیوں کر رہے ہو, میری چادر کیوں چھین رہے ہو؟ کہتے اگر میں نے نہ چھینی تو دوسرے آ کر چھین. تو پھر بی بی کے سر سے نو کے نیزہ سے انی سے چادر کھینچی, ابھی روایت ہے, حمید ابن مسلم نقل کرتا ہے, اور پھر کانوں سے در کھینچے. ضیاء محی الدین صاحب, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اگر ہم بات کریں ہر معاملے کا, ہر واقعے کا کوئی حاصل بحث ہوتا ہے, حاصل واقعہ ہوتا ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں میدان کربلا کی, اگر ہم بات کرتے ہیں امام علی مقام کی شہادت کی, تو یقیناً وہ کسی منصب کے لیے نہیں تھی, لیکن کسی مطلب کے لیے ضرور تھی. کسی اس اعتبار سے کہ ایک پیغام کربلا. تو ہم آپ سے یہ پوچھیں گے کہ یہ جو ان کے جانثار ان کے ساتھ تھے, جن کی شہادتیں پورے اس ٹینور میں ہوتی رہیں, اور آج چونکہ یوم عاشور ہے, تو سید الشہداء امام علی مقام جو ہیں, انہوں نے بھی اپنے اللہ کی رضا کے لیے, اپنے نانا کے دین کو استحکام دینے کے لیے اپنی شہادت کا جو نذرانہ پیش کیا, اس سے ہماری جو نوجوان نسل ہے, ہم جنہیں مسلمان ہونے کا شرف حاصل ہے, ہمارے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے. آپ اس کا کرکس کیا دیکھتے ہیں؟ کیا پیغام کربلا کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو کیا ہے؟ جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ آپ کی جو یہ عظیم شہادت ہے, بے مثال لازوال اور لاجواب قربانی ہے, یہ کسی جاہ و منصب کے لیے نہیں تھی. تو میں یہ عرض کروں گا کہ یہ اقتدار کی جنگ نہیں بلکہ اقدار کی جنگ ہے, کردار کی جنگ ہے, افکار کی جنگ ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ حق اور باطل, نور اور ظلمت کی جنگ ہے. اور اس میں سب سے پہلے بنیادی طور پر ہم نے یہ دیکھنا ہے, جیسا کہ آپ نے عاشور کا ذکر کیا, کہ جب سب کچھ لٹا کے, گھر بار نثار کر کے, 18 سال کا علی اکبر جب وہ میدان کارزار میں جلوہ گری فرماتے ہیں, کیسا وہ منظر تھا کہ یزیدی لشکر پر ایک طرف تو کپ کپی طاری ہو گئی, ہر طرف سے زمین سے لے کر آسمان تک یہی اعلان ہوا کہ اسے جمال رسول کہیے, سبحان اللہ, علی کے گلشن کا پھول کہیے, چراغ حرم بطول کہیے, جو رن میں برچی ہلا رہا ہے. تو حسین کا کیسا صبر و استقلال ہے کہ 18 سال کے بیٹے کی آپ نے جو لاش ہے وہ خود اپنے دستے حسین سے اٹھائی, اور پھر 6 ماہ کا علی اصغر, پھر جب آپ نے تیر نکالا حلقے علی اصغر سے, اللہ کی پاک بارگاہ میں یوں آپ نے عرض پیش کی, میرے مولا یہ بے صدا قربانی جو ہے یہ بھی حسین کی قبول فرما. اللہ. اور پھر حضرت سیدنا عباس علمدار, جن کے ذکر خیر کے بغیر تاریخ کربلا مکمل نہیں ہوتی, آپ کا بے مثال جرت و بہادری کا منظر دیکھیے کہ آپ نے
جب فرات کا رخ کیا خیمے والوں کی پیاس کو دیکھ کر، تو آپ کے دل میں یہ خیال ہوا کہ سب سے پہلے پانی میں پیتا ہوں۔ ابھی آپ نے پانی کی طرف ہاتھ بڑھایا، سکینہ کی پیاس یاد آئی، وہیں پر پانی کو پھینک دیا، اور پھر آپ نے جب مشکیزہ اٹھایا تو اس وقت آپ کے بائیں بازو کو قلم کیا گیا، اور اتنا شدید حملہ، پھر آپ نے دائیں طرف رکھا اس کو، پھر آپ نے منہ میں دبا لیا، لیکن آپ نے علم کو ایسا بلند کیا، سرفراز کیا کہ جہاں پر بھی وفا کا ذکر آئے، جہاں پر بھی وفا کا چرچا آئے، حضرت عباس کا ذکر خیر لازمی ہوتا ہے۔ اور یہ کہنے پر ہر صاحب علم و دانش یہ مجبور ہے، مشکیزہ گرا بازو کٹے جھکا پھر بھی نہ عباس، غازی کی وفاؤں پہ وفا ناز کرے گی۔ تو پھر دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ جب سب کچھ لٹا کر سرخرو ہو کر جب حسین ابن علی اپنے خیمے میں تشریف لے کر جاتے ہیں تو آپ حضرت سیدہ زینب کو یہ فرماتے ہیں کہ زینب نانا پاک کا امامہ دو، حضرت جعفر طیار کی زرہ دو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ نے یہ فرمایا کہ مجھے اپنے ابا جان کی زلف کار دو، اور پھر تمام چیزیں لے کر جب آپ میدان جنگ میں تشریف لے کے گئے بوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بامامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یزیدی لشکر یہ دیکھ کر پریشان ہو گیا کہ آج مدینے سے حسین نہیں، حسین کا نانا آیا ہے، اور پھر ایک ایسا روب، ایسا دبدبہ۔ تو آج کے دن کے حوالے سے میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ امام علی مقام کی شہادت ایک ایسا عظیم جو ہے تاریخ کا باب ہے، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ سید الشہداء، میں یہ عرض کروں گا کل قیامت کا دن ہوگا، ہر شہید وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، کہ جو اللہ کی بارگاہ میں جانوں کا نذرانہ پیش کرے انہیں مردہ مت کہو، وہ تو زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ کل ہر شہید قیامت والے دن اپنی شہادت پر ناز کرے گا، لیکن میرے حسین کی وہ پاک طیب و طاہر جید اور مقبول ذات ہے کہ جب حسین کی باری آئے گی شہادت خود حسین پر ناز کرے گی۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ شہیدوں کو تو نازا ہونا چاہیے شہادت پر، حسین ابن علی تم پر شہادت ناز کرتی ہے۔ تو آج کے دن بوقت عصر جب امام علی مقام زخموں سے چور چور ہیں، نڈھال ہیں، یعنی اسے الفاظ کا اور کلمات کا عملی جامہ نہیں پہنایا جا سکتا، تو جب کانوں میں دور سے آواز پڑتی ہے اذان کی تو آپ نے دل میں یہ سوچا کہ آج بھی حسین سجدہ کرے، آج بھی اپنے رب کی بارگاہ میں سر جھکائے، آج بھی جبین نیاز کو خم کرے۔ پھر یہ خیال آتا ہے کہ میں کعبے کی سمت کا جو تعین ہے وہ بھی دیکھ لوں، لیکن حاطف غیب سے یہ ندا آتی ہے، اے حسین تو سجدہ کر، یہ نہ دیکھ کعبہ کدھر ہے، کعبہ خود دیکھے گا حسین تیرا سر کدھر ہے۔ میرے اور آپ کے سجدے وہ ہیں جو کعبے کو تلاش کرتے ہیں، حسین کا سجدہ ایسا ہے جسے خود کعبہ تلاش کرتا سبحان ہے۔ اللہ۔ اور پھر جو آپ نے یہ کہا کہ پیغام ہمیں کیا ملتا ہے، جیسا کہ ابھی ذکر ہوا کہ خیموں کو جلانے کا حکم ملا، اور پھر چادر تطہیر کا تقدس جو ہے ہر طرح سے پامال کیا گیا، لیکن پھر اس میں ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ بچوں نے، بوڑھوں نے، نوجوانوں نے کیسی کیسی قربانیوں کی جو مثال ہے وہ رقم کی، اور جب خیموں کو جلانے کا حکم ملا اس وقت اہل بیت رسول خانوادہ نبوت و رسالت ان کی کیفیت یہ تھی، ایسی بے چینی کہ کبھی بھی انہیں بے حجاب کبھی سورج کی شعاؤں نے بھی نہیں دیکھا، ایسا یہ طیب و طاہر گھرانہ ہے۔ اس وقت کیفیت یہ تھی، آ رہی ہے یہ صدا زینب دلگیر کی، لاش بے گورو کفن ہے دشت میں شبیر کی، آ گئی امت نبی کی آگ لے کر ہاتھ میں، لاج رکھ لینا خدایا چادر تطہیر کی۔ آج ہم نے اپنے اپنے زاویے میں جس منصب پر بھی ہیں، جس طبقہ فکر سے ہم تعلق رکھنے والے ہیں، نوجوانوں کے لیے پیغام وہ علی اکبر کو دیکھیں، بچوں کے لیے پیغام علی اصغر کو دیکھیں، اور پھر عباس علمدار کو دیکھیں، خود حسین کو دیکھیں، اون و محمد کو دیکھیں، حضرت قاسم کو دیکھیں، غرض یہ کہ ہر جانثار کی عظمت کو دیکھیں۔ اور پھر صلہ جو ہے، میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ صلے کے طور پر شب عاشور کو عشاء کی نماز کے بعد امام علی مقام نے یہ فرمایا کہ انہیں لائنوں کو صرف میری ضرورت ہے، تم میں سے جو بھی جانا چاہتا ہے میں کھلے دل سے اجازت دیتا ہوں، تم چلے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ چراغ کو بجھا دیا گیا، لیکن جب چراغ دوبارہ روشن ہوا دیکھا تو وہی سارے لوگ بیٹھے ہیں۔ آپ نے یہ فرمایا میں نے تمہیں حکم دیا ہے، تم گئے کیوں نہیں؟ سب نے کہا حضور اگر ہمیں 70 مرتبہ زندگی ملے ہم آپ کے قدموں پر قربان ہوں گے، سبحان اللہ۔ پھر زندگی ملے پھر قربان ہوں گے۔
اب جو نقطے کی بات ہے وہ میں یہ عرض کروں گا کہ اب جوہر امامت جو ہے وہ بے نقاب ہو گیا، جوش امامت اب بام عروج پر پہنچ گیا۔ امام عالی مقام نے یہ فرمایا ارفعوا رؤوسکم، اپنے سروں کو آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھو، اے فلاں یہ تیرا جنت میں محل ہے، سبحان اے اللہ۔ فلاں یہ تیرا جنت میں محل ہے۔ اب سب کو پہلے بھی یقین تھا لیکن اب بھی یقین آ گیا، اور پھر یہ بات اپنے ذہن میں بٹھانا ضروری ہے کہ ایسا ظلم تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ اگر اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی پیاس کو دیکھ کر آب زمزم جاری ہو سکتا ہے، حسین ساقی کوثر کا بیٹا ہے، بے شک۔ اور میرے آقا نے یہ فرمایا علی صاحب حوضی یوم القیامتی، کل قیامت کا دن ہوگا، اگر کوثر کا جام لینا ہے میرے علی کی بارگاہ میں جانا سبحان پڑے گا۔ اللہ۔ اس لیے ہر لحاظ سے صبر و استقلال کا، صبر و محبت کا، ایثار کا مقصد ایک ہی ہے کہ اللہ رب العزت راضی ہو جائے۔ تو آپ نے جو آج قربانی پیش کر کے سب سے بڑا ہمیں سبق دیا ہے ہر طبقہ ہائے فکر کے لوگوں کو، کہ اگر مسجدیں آباد ہیں حسین کو سلام پیش کرو، اگر بیت اللہ کی رونق ہے حسین کو سلام پیش کرو، اگر کلمہ پڑھتے ہو حسین کو سلام پیش کرو۔ اس لیے کہ حافظ اور قرآن کے پڑھنے والے ہمیں حافظ ہر جگہ پر نظر آئیں گے، لیکن ہمیں ذہن میں یہ بات بٹھانا ضروری ہے اور اس بات پر پختہ ایمان ضروری ہے، کیا علم تمہیں سایہ دین اوڑھنے والو، سوکھا ہے کہاں پیڑ کہاں شاخ جلی ہے، اسلام کی تاریخ جھٹک کر کبھی دیکھو، اسلام تو مقروض حسین ابن علی ہے۔ بے شک۔ تو یہ وہ فلسفہ ہے، یعنی اصل میں فنا اور بقا کا جو سب سے بڑا سبق ہے کہ جو اپنے آپ کو مٹا دیں اللہ کی پاک بارگاہ میں، سرخرو ہو جائیں، ظاہری طور پر وہ فنا ہو کر بھی بقا کی منزل پر فائز رہتے ہیں۔ اور یزید جو ہے وہ لعین، وہ حرف غلط کی طرف مٹ گیا، لیکن حسین کا پرچم، حسین کی فکر کا پرچم، آپ کے صبر و استقلال کا پرچم، آپ کی غیرت کا، آپ کی حریت فکر کا جو پرچم ہے، رہتی دنیا تک سر بلند رہے گا۔ یقیناً آپ نے صحیح فرمایا، گیلانی صاحب نے بڑی مفصل انداز پہ اس کا اظہار بھی کیا اور ایک پیغام بھی دیا۔ مودت، عقیدت، محبت، کیا یہ تمام چیزیں جو ہیں محرم کے ایام تک میں محفوظ رہتی ہیں، یا عام زندگی میں بھی یہ تمام چیزیں، تمام معمولات جو ہیں وہ ہمارے معمول کا حصہ ہونا چاہیے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ جو درس حسین ہے اور شہادت کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کا نمونہ اللہ نے بنا کر بھیجا، اور آپ نے 40 سال تبلیغ رسالت نہیں کی جب تک اپنی دو ویلیوز کو، کہ جب سب نے کہا یہ کہ امین بھی ہے اور صادق بھی ہے، تو پھر آپ نے کہا کہ اللہ نے مجھے اپنا نبی بنا کر بھیجا۔ تو تعلیمات حسینی جو ہیں کہ حسینیت اصل میں ضمیر کی آواز ہے۔ امام حسین صرف مسلمانوں کے امام نہیں ہیں بلکہ پوری انسانیت کے امام ہیں اور ضمیر کی آواز ہے۔ اب اگر ہم واقعہ کربلا کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام کی بقا امام حسین کی اور لازوال قربانیوں کی وجہ سے تھی، لیکن اگر زینب سلام اللہ علیہ یزید کے دربار میں اور زیاد کے دربار میں اپنے خطبے جو ہے، زینب سلام اللہ کے جو خطبے ہیں انہوں نے دین کو قائم رکھا ہے۔ جب زینب سلام اللہ علیہ کا عقد ہوا جناب عبداللہ کے ساتھ، تو حضرت علی نے کہا کہ میری شرط یہ ہے کہ جب بھی زینب حسین کو ملنے آئے تو تم نے منع نہیں کرنا، اور پھر کہا کہ اگر میرا حسین کسی سفر میں جائے تو زینب اس کے ساتھ جائے گی، کیونکہ زینب حسین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ تو جناب زینب نے اجازت مانگی ہے۔ اب تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب مدینے سے قافلہ چلا گیا اور شجر وداع تک پہنچا تو امام حسین کے کندھے پہ کسی نے آ کے ہاتھ رکھا، تو آپ نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ تھے۔ تو حضرت عبداللہ نے کہا امام حسین سے کہ جناب زینب کدھر ہیں؟ تو امام حسین نے کہا حضرت عباس کی طرف۔ تو حضرت عباس پھر جناب زینب کے پاس لے کے آئے، تو جناب زینب پریشان ہو گئیں اور کہتی ہیں کہ میں تو اجازت لے آئی تھی۔ تو جناب عبداللہ کیا کہتے ہیں کہ میں تمہارے دونوں بچوں کو لے کے آیا ہوں،
یہ امام حسین پر ایک میری طرف سے اور ایک اپنی طرف سے صدقہ کر دینا. تو یہ دین اسلام کیسے بچا ہے؟ محمد والے محمد نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے، اپنے گھر لٹا دیے ہیں، اپنے پردے لٹا دیے ہیں، اور پھر زینب سلام اللہ کی نسل ختم ہو گئی، یہ اون و محمد. تو پھر کہا کہ یہ صدقہ ہیں، یہ حسین کا صدقہ ہیں، اور دیکھیے ایسا ایثار ماں کا، اور کہا کہ دیکھو تم صدقے ہو، یہ جاگیر علی اکبر ہے، کیونکہ امام حسین نے 60,000 دینار سے اس جگہ کو خریدا. اس جگہ کو خریدنے کے بعد جاگیر علی اکبر کے نام پہ اس کو ہبہ اپنے بیٹے کے نام پہ کر دی، لیکن پھر وہ بنو اسد کو وہ جو ہے وہ جگہ دے دی. اور پھر زینب نے کہا کہ اگر تمہاری لاشیں گریں تو جاگیر علی اکبر میں نہ گریں. تو دونوں بچے جو ہیں وہ صدقے تھے، اور ماں نے آ کر ان کی لاشوں تک نہیں دیکھا. تو ہمیں اس قربانی سے کیا سبق ملتا ہے؟ سبق یہی ہے کہ زندگی میں مشکل مقام آ جاتے ہیں، مشکل مقام آ جاتے ہیں، لیکن قربانیاں دے کر حق کا ساتھ دینا ہے. مشکل وقت گزر جاتا ہے، لیکن جب آپ استقامت کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، چٹان بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، تو کیسے بھی طوفان آ جائیں، کیسی بھی مشکلات آ جائیں، قوم پہ بھی کیسے حالات آ جائیں، جب اقدار کو آپ نے سنبھال لیا، اور اقدار سے ہی آپ کا کردار باقی رہے گا، اور بقا کردار سے ہے. اور انسانیت کی بقا صرف 2 چیزوں میں ہے کہ حق و صداقت کا علم بلند رہے، اور کبھی بھی جبر کے آگے جھکنا نہیں ہے، کمپرومائز نہیں کرنا، بلکہ اپنی اقدار سے، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنے ایثار سے، یہ سب کچھ جو ہے وہ قائم رہ سکتا ہے. بڑی خوبصورت بات کی. بڑی علامہ صاحب صداقت کی بات کریں، شجاعت کی بات کریں، ہمت کی بات کریں، طاقت کی بات کریں، یہ سارے معاملات اگر دیکھیں تو امام عالی مقام کے لیے ان مراحل سے گزرنا کسی طرح سے بھی مشکل نہ تھا، ناممکن نہ تھا. لیکن کیا ایسی وجہ تھی کہ انہوں نے ان تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنے اللہ کی رضا کی خاطر جو قربانی اور اپنے جانثاروں کی جو شہادتیں ہیں وہ پیش کی؟ یقیناً اس سے جو سب سے بڑی بات ثابت ہوتی ہے وہ صبر و استقامت ہے، ایثار و قربانی ہے. میں دور حاضر میں ہم دیکھتے ہیں بہت سارے معاملات کو، بہت ساری دنیاوی طور پہ ایسی چیزیں ہیں، بحیثیت مسلمان ہم جب ان واقعات کو پڑھتے ہیں یا اپنے علماء کرام سے سنتے ہیں یا اپنے ذاکرین سے، تو ہمارے اندر ایک جذبہ ایمانی جو پیدا ہوتا ہے، کیا ہم اس کو پراپرلی فالو کر رہے ہیں، یا ہمارے اندر وہ جدت، وہ حدت، وہ حرارت، وہ تمازت ہے کہ ہمارے مزاج کا حصہ دنیاوی چیزوں کی بجائے حسینیت ہو؟ کیا کرنا چاہیے؟ شخصاً حسین چاہتے تو اس سے بھی زیادہ رفاہ میں رہ سکتے تھے. شخصاً اگر حسین چاہتے تو اس سے بھی بہتر زندگی گزار سکتے تھے. بے شک. اور حیات کو اپنی یہ ظاہری حیات ہے، لیکن وہ عمودی لاشوں کی طرح ہے نا، یہ اس قسم کی حیات گزارنا وہ حیات نہیں ہے. وہ ایک امت کے اندر اس وقت فساد پھیلا ہوا ہے. امت کے اندر ایک ایسا شخص ہے جو ظالم ہے، جو جور کر رہا ہے، وہ جو ویلیوز اور وہ جو ارزشیں جو پیغمبر لے کر آئے ان کو تبدیل کر رہا ہے، وہ جو کہ تمام انبیاء کے پیغام کا انکار کر رہا ہے. ہمارے پیغمبر خاتم النبیین بے ہیں، شک. تمام انبیاء کے پیغام کو برقرار رکھنے والے ہمارے پیغمبر ہیں. بے شک. اچھا، اب الحسین منی و انا من الحسین ادھر سمجھ آتی ہے. اگر آج ہم غیرت کے ساتھ رہتے، اگر آج ہم نماز پڑھتے، اگر ہم صبر و استقامت دکھاتے ہیں، اگر ہمارے پاس حج موجود ہے، اگر ہمارے پاس زکوٰۃ موجود ہے، اگر ہمارے پاس قرآن موجود ہے، اگر ہم امت کے اندر مودت پیغمبر اور آل پیغمبر موجود ہے، یہ سب حسین کی بے شک عطا ہے. میں چاہوں گا اس کا تھوڑا سا تذکرہ آپ بھی فرما دیجیے شاہ صاحب. بالکل واضح طور پر ہر مقام پر اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے کہ صبر کرنا بندے کا کام ہے، اور میری ذات جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ان اللہ مع الصابرین، ہمیشہ اللہ پاک کی جو پاک ذات ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور کربلا والوں کا اور جانثاروں کا، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی طور پر
اگر رول دیکھا جائے، اگر ان کا شخصی طور پہ کردار دیکھا جائے فردن فردن، اگر ان کی سوچ کو دیکھا جائے، فکر کو دیکھا جائے، صبر، ایثار، محبت، جان نثاری وہ ہمیں واضح طور پر نظر آتی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ انہوں نے ہر چیز کو برداشت کر کے، اب پانی بند رہا صرف اس لیے کہ حسین کے پایہ استقلال میں لغزش پیدا ہو جائے، لیکن آپ خود سوچیں کہ اتنی شدید گرمی اور تپتا ہوا صحرا ریگستان، لیکن حسین ابن علی کے پایہ استقلال میں کوئی لغزش پیدا نہیں ہوئی، بلکہ آپ کی محبت، آپ کی ایثار کی جو کائنات ہے وہ اتنی واہ ہوتی گئی، اتنی واہ ہوتی گئی کہ آپ اللہ کی پاک بارگاہ میں ہر قربانی کے بعد، تاریخ گواہ ہے، ادھر قربانی پیش کرتے، فوراً رب العالمین کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لاتے۔ اللہ اکبر۔ کوئی شکوہ، کوئی شکایت نہیں، یہی التجا ہے میرے مولا، یہ میری حقیر سی قربانی قبول فرما، اگر اور بھی تو مجھے توفیق دیتا وہ حسین تیری بارگاہ میں اور بھی پیش کر دیتا، اس لیے کہ آپ کے سامنے ایک نظریہ تھا، آپ جانتے تھے کہ قیامت تک لوگوں نے ایک مثال کے طور پہ ہمیں پیش کرنا ہے کہ دین اسلام پر جب بھی کڑا وقت آیا، دین اسلام پر جب بھی کوئی مشکل وقت آیا، ہر کس و ناقص نے صدائے احتجاج بلند نہیں کی، اگر یہ فریضہ ملا ہے تو پنجتن پاک کو ملا ہے، بے شک۔ خان وعدہ نبوت اور رسالت کو ملا ہے، اس لیے کہ شریعت مٹ رہی تھی جس گھڑی محراب و منبر سے، صدائے احتجاج اٹھی وہیں آلے پیمبر سے۔ بے شک۔ لیکن جب لوگوں کو پتا چلا کہ یزید لعین کا یہ کردار ہے، انہوں نے اپنے اماموں کو اتار کر نیچے زمین پر پھینکا کہ ہم غفلت میں تھے، ہم لا علم تھے، جس طرح ہم یہ امامے اتار کے نیچے پھینک رہے ہیں، ہم یزید کی بیعت کا انکار کرتے ہیں۔ جی۔ ہمیں پتا چل گیا ہے اگر کوئی سیدھا رستہ ہے، اگر کوئی صحیح فکر ہے، صراط مستقیم ہے، تو وہ حسین کی بارگاہ سے ملے گی۔ بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا۔ تقی شاہ صاحب، پیغام عاشور کیا ہے؟ میں مختصر آپ سے یہ عرض کروں گا کہ چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں، تقوی بنیاد ہے ہدایت کا، بے شک۔ اور تقوی کی 5 قسمیں ہیں، اور میرا جو میسج عاشور کے حوالے سے اور یہ واقعہ کربلا کے حوالے سے ہے کہ پہلی قسم ہے تقوی مالی، میں ان کو ایکسپلین نہیں کروں گا، آخری میں زور دوں گا، تقوی مالی کہ رزق حلال کی جستجو کی۔ دوسرا ہے تقوی اقتصادی، تاجروں کے لیے کہ ملاوٹ نہ کریں، ہورڈنگ نہ کریں، ناپ تول میں کمی نہ کریں۔ تیسری ہے تقوی جنسی کہ ہم فعل حرام سے بچیں۔ چوتھی ہے تقوی اجتماعی۔ تقوی اجتماعی یہ ہے کہ اپنے مفاد کی خاطر گروہ کے مفاد کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ جی۔ اور آخری جو ہے جو میں میسج دینا چاہتا ہوں وہ ہے تقوی سیاسی، اور میسج ہماری یوتھ کو بھی یہی ہے کہ جیو علی کی طرح اور مرو حسین کی طرح۔ سبحان اللہ۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آج کی جو محفل جس کے انعقاد کیا گیا، جس میں ہمارے مقررین نے بہت ساری ایسی باتیں اور بہت سارے ایسے نکات کی طرف اشارہ کیا، جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ حسینیت ہمیشہ سے تھی، آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ہستیوں کو فالو کرنے کی توفیق دے، اپنے اندر وہ استقامت پیدا کرنے کی توفیق دے، اپنے اندر جبر و استبداد کی جو مخالف قوتیں ہیں ان کا قلع قامہ کرنے کی توفیق دے، اور امن و عافیت، بھائی چارہ اور یہ جو وفاداری ہے اسے ہمیشہ قائم رکھنے کی توفیق عطا ہوتی رہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان شکیل گیلانی، معزز مہمانوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ شہید کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ، نہ صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، چرخ نو بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین منی وأنا من الحسین، حسین منی وأنا من الحسین۔